अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 10 जनवरी बरोज जुमा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी सिविलियंस के फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल के हवाले से आज भी समाअत जारी है। फौजी अदालतों को छोड़ दें, जायज है नाजायज है, फैसला गलत किया ठीक किया, इख्तियार है फौज के पास सजा सुनाने का या नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमा चलना चाहिए था या फौज की अदालत में चलना चाहिए था। सजा ज्यादा सुनाई गई या कम सुनाई गई। आज जो सबसे बड़ा सवाल उठाया गया है सबसे पहले जस्टिस मुसरत हलाली की जानब से कि हमें यह पता चला है कि केस कोई और ब्रिगेडियर साहब सुनते हैं और फैसला कोई और अफसर सुनाता है, यानी वो अफसर जिसने सिरे से केस सुना ही नहीं होता, जजा और सजा वो देता है। अब यह बात सामने आई और ख्वाजा हारिस का इस पे जवाब आया। ख्वाजा हारिस ने कहा जी हां ऐसा ही होता है, फैसला कोई और सुनाता है। फैसला लिखने के लिए फिर जैक ब्रांच से, जो जीएचक्यू की ब्रांच है, कानूनी और लीगल मामलात को देखती है, उसकी जो है वो मदद ली जाती है। तो लिहाजा फैसला केस सुनता कोई और है, फैसला कोई और सुनाता है, फैसला लिखता कोई और है। तो लिहाजा इस पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भड़क उठे। उन्होंने कहा कि मैं कुछ 37 साल हो गया मजमूई तौर पे बतौर वकील और बतौर जज, हाई कोर्ट का जज रहा हूं, फिर सुप्रीम कोर्ट का जज भी। मैं अपने आप को इतना परफेक्ट नहीं समझता, गलतियां मुझसे हुई हैं, गलतियां होती हैं, आज भी सीख रहा हूं। ये जो फौज के अंदर होते हैं अफसरान, क्या इनका इतना तजर्बा होता है कि वो केस सुन सके? क्या वो अपने आप को जज कह सकते हैं? यानी सारा जो लीगल मामला है ना, सजा सुनाने का, कौन केस सुनता है, क्या इसको अदालत कहा भी जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, और फिर जिस शख्स को सिरे से पता ही नहीं है केस का वो सजा सुना देता। तो लिहाजा आज सारे का सारा मामला जो है वो बेनकाब भी हो गया है और मशकूक भी हो गया। अगरचे जस्टिस नईम अफगान ने भरपूर तरीके से रेस्क्यू किया ख्वाजा हारिस को, जो कि मेरे और आपके टैक्स के पैसों से 5 करोड़ रुपए ले रहे हैं फीस की मद में, और फिर भी वो नाकाम हो रहे हैं इस वक्त जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का दिफा करने में। तो नईम अफगान साहब ने बड़ा उनका दिफा किया कि मैं जब जज था बलोचिस्तान हाई कोर्ट का, तो वो वहां पे भी कोर्ट मार्शल कार्रवाइयां होती थी, तो वो जनाब वकील प्रोवाइड किया जाता था, मुलजम को फ्री एक्सेस होती थी, फलाना होता था, डमकाना होता था। तो बहरहाल आज ये जितना मशकूक तरीका है, जिस मशकूक तरीके से सजाएं सुनाई जाती हैं और जिस तरह से फैसला कर लिया जाता है कि सजा सुनानी है और सजा सुना दी जाती है, वो मुख्तसर ये कि आज खेल सारा पिट गया है। अब इसके बाद देखना ये होगा कि अमीनुद्दीन की सरबराही में जो 7 रुकनी बेंच कर रहा है समाअत, वो इन फैसलों को बरकरार रखता है या उठा के रद्दी की टोकरी में फेंकता है। दूसरे नंबर पर जो एक और चीज आज बेनकाब हुई, काजी फायज ईसा, पाकिस्तान की अदलिया का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर, एक बहुत बड़ा बदमाश, जिसने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की अदलिया का। ये जो 26 तरमीम है, अदलिया जो खत्म हो चुकी है, इसका मास्टर माइंड जो है वो काजी फायज ईसा। तो काजी फायज ईसा का उस वक्त का सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक, उनका इंटरव्यू किया गया है वी न्यूज की जानब से, और उन्होंने यानी वो उस पर भी बोली है ये जो पीटीआई से बल्ले का निशान लिया गया था। डॉक्टर मुश्ताक कहते हैं कि मेरा काजी साहब से इख्तलाफ था और मैंने उस पर मुजामत की, यानी काजी साहब की मुखालफत की। मैंने कहा काजी साहब आप गलत कर रहे हैं, इलेक्शन सर पर आ चुके हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। और फिर इस सारे मामले में इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि वो बस जो है वो केस परसू करे, वो पार्टी बन चुका है और इलेक्शन के इतने करीब आके इन हमें जो छोटी छोटी निटी ग्रिटीज है ना, इनमें नहीं जाना चाहिए कि छोटे छोटे पॉइंट कि वहां पे इलेक्शन नहीं हुआ, वहां पे हुआ, चमकन्नी में क्यों हुआ, इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो है ना इस वक्त एक बड़ी जमात को इस तरह से नहीं कुचलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अपना कंधा प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, या इलेक्शन कमीशन को इस तरह से फ्रीक नहीं बनना चाहिए, पार्टी नहीं बनना चाहिए। तो बहरहाल वो कहते हैं कि काजी साहब ने मेरी बात नहीं मानी। तो ये काजी साहब का जो फैसला था इंतहाई मशकूक था और मुझे भी इस फैसले पर एतराज था। तो लिहाजा अब सारे जो मोहरे थे वो भी बोलना शुरू हो गए हैं। जाहिर है जब कोई भी फेरौन रिटायर्ड हो जाता है तो फिर सारे ही उसके खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं। फिर जनाब इरफान सदीकी साहब का एक ताजा तरीन इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी पीटीआई के साथ कमिटमेंट थी, हमने जोर भी लगा लिया, हमने वादा किया था कि हम खान के साथ इनकी मुलाकात करवाएंगे,
لیکن ہم نہیں کروا سکے، لیکن ہمارا قصور نہیں ہے وزارت داخلہ۔ انہوں نے بتایا کہ وزارت داخلہ اصل میں محسن نقوی جو ہے نا وہ ملاقات نہیں ہونے دے رہے، ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اب یہ مذاکراتی کمیٹی کتنے جوگی ہے یہ تو پہلے بھی قوم کو پتہ لگ گیا، لیکن آج عرفان صدیقی نے مزید وضاحت کر دی کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ جو کرنا ہے نا محسن نقویوں نے کرنا ہے۔ وہاں سے معاملہ رکا ہوا ہے، اور پھر وہاں سے انصار عباسی جیسے لوگ، ان سے خبر لگوائی گئی۔ آج جنگ اخبار کے اندر جو بڑی سرخی چھپی ہوئی تھی نا وہ یہ تھی کہ مذاکرات جب ہو رہے تھے تو عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ سارا جو ہے نا وہ معاملہ خراب کر دیتا ہے۔ یہ بڑی سرخی جو لگی ہے، عمران خان نے جارحانہ بیانات دینا بند نہ کیے تو مذاکرات پر سنگین خدشات لاحق ہوں گے۔ سمجھ نہیں آتی کہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی این مذاکراتی عمل کے دوران بانی پی ٹی آئی نے اتنا سخت اور تلخ ٹویٹ کیوں کیا۔ ان کی ٹویٹ نہ صرف مذاکراتی عمل پر مہلک حملہ ہے بلکہ حکومتی ٹیم کی مخلصانہ کوششوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ لہذا وہ جو مروڑ تھی نا اس مروڑ کا پتہ چل گیا کہ اصل میں مسئلہ کہاں پہ ہے۔ وہ جو عمران خان نے آرمی چیف کا نام لے دیا تھا، شہباز شریف کو اردلی کہنے سے اتنی تکلیف نہیں ہے۔ اگر تکلیف ہوتی تو انصار یہ جو عرفان صدیقی جیسے لوگ ہیں، رانا ثناء اللہ جیسے لوگ ہیں جو رات کو کہہ رہے تھے کہ عمران خان پلیز خاموش ہو جائیں، تھوڑی دیر ٹویٹر خاموش رکھیں، اس کے بعد بے شک دن میں 4 ٹویٹ کریں، عمران خان کو سیکیورٹی خدشات کی بنا پر کسی جگہ جو ہے کسی اور جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم کو اردلی کہا گیا ہے۔ اصل تکلیف کسی اور جگہ پہ ہے کہ چیف صاحب کا نام کیوں لیا گیا ہے، اور وہ آج صورتحال جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ پھر جناب محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور وہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر گئے ہیں، وہاں پہ ملاقات کی ہے۔ اگرچہ وہ معاملہ جو ہے وہ مدارس رجسٹریشن والا وہ سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے، اب چند دن پہلے مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی کے خلاف بڑا سخت بیان بھی آیا تھا، تو اس کے بعد اب کیا نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیا پک رہا ہے، تو یہ ملاقات جو ہے اس کو بڑی یعنی مشکوک نظروں سے اس وقت دیکھا جا رہا ہے۔ پھر جناب رات کو سلمان اکرم راجہ کی جانب سے اے آر وائی نیوز پہ کاشف عباسی کے پروگرام میں تھے، تو انہوں نے شیر افضل مروت کے حوالے سے ایک بیان دیا کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ ان کی پارٹی پالیسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ ایسے ہی بیان دے دیتے ہیں، تو لہٰذا ان کی بیان کو پارٹی پالیسی جو ہے وہ نہ سمجھا جائے، اور شیر افضل مروت irrelevant ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اب 8 بجے یہ بیان آیا، 10 بجے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں تھے شیر افضل مروت، تو ان سے پوچھ لیا مالک صاحب نے کہ مروت صاحب آپ کو پارٹی آئی کا رہنما کہنا ہے یا نہیں کہنا، یا آپ کی تعلق ہے پی ٹی آئی سے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ کہہ رہے کہ شیر افضل مروت کے بیان کو سیریس نہ لیا جائے، یا شیر افضل مروت پارٹی لائن جو ہے اس کو نہ سمجھا جائے۔ تو جناب اس پہ شیر افضل مروت تپ گئے، انہوں نے کہا میں سلمان اکرم راجہ کو تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل نہیں مانتا۔ وہ کہاں سے پارٹی کے ٹھیکیدار بن گئے؟ 1 سال ہوا ہے انہیں اس جماعت میں آئے ہوئے، ہر مشکل دور میں نے وکالت کی ہے پی ٹی آئی کی، میں نے مارے کھائی ہیں، میں نے ریلیز نکالی ہیں جب کوئی بھی نہیں چل رہا تھا 9 مئی کے بعد۔ اور یہ ہے کون سلمان اکرم راجہ؟ یہ لاہور ہوتے ہیں 19 دن، 20ویں دن یہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، تو ان کا جماعت سے کیا لینا دینا؟ انہوں نے کہا کہ یہ آئین کو پامال کر کے سیکرٹری جنرل بنے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے آئین کے مطابق الیکٹڈ شخص یعنی جو انٹرا پارٹی الیکشن جیتا ہوا ہو وہ شخص سیکرٹری جنرل ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم نے پاکستان کے آئین کو کیا بچانا ہے، ہم تو اپنی پارٹی کا آئین ہی پامال کر رہے ہیں۔ اگر سلمان راجہ نے مزید بیانات دیے تو میں برداشت نہیں کروں گا، یہ 1 سال پہلے جماعت میں آیا ہے اور اس کو کون سا کسی چیز کا ادراک ہے۔ سلمان اکرم راجہ وہ کہتے ہیں خود سیکرٹری جنرل نہیں ہے تو وہ مجھے کیا معطل کرے گا۔ محمد مالک نے کہا نا کہ وہ آپ کی ممبرشپ بھی اڑا سکتے ہیں، آپ کو جماعت سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ یہ خود جعلی سیکرٹری جنرل ہے، مجھے کیا نکالے گا۔ تو انہوں نے کہا کوئی نوٹیفکیشن ہے تو دکھا دیں، یعنی اگر کوئی سلمان اکرم راجہ کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن ہے تو وہ دکھا دیں۔ پی ٹی آئی آئین کہتا ہے الیکٹڈ آدمی ہی سیکرٹری جنرل بن سکتا ہے، ہمارا آفیشیل سیکرٹری جنرل جو ہے فردوس شمیم نقوی ہے، اس کو پارٹی سے کوئی ادراک نہیں، 15 دن لاہور میں رہتا ہے، 1 دن ادھر آتا ہے۔ تو بڑا سخت یعنی بہت ہی سخت غصے میں یہ شیر افضل مروت کی جانب سے بیان دیا گیا، اور اس کے بعد جناب صاحبزادہ حامد رضا میدان میں آئے۔ انہوں نے جناب کہا کہ انہوں نے سپورٹ کیا سلمان اکرم راجہ کو۔ اس کے بعد شیخ وقاص اکرم آئے، انہوں نے سلمان اکرم راجہ کی تعریف کی اور کہا کہ سلمان اکرم راجہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور پارٹی کے کیسز بھی انہوں نے بڑے اہم کیسز لڑے ہیں۔ ہم جو لیگل معاملات ہیں ان میں نہیں جاتے، لیکن ہماری طرف سے جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے وہ سلمان اکرم راجہ ہی ہیں، اور شیر افضل مروت جو ہیں
وہ خام خواہ ہیں۔ پھر فردوس شمیم نقوی جو اس وقت قائم مقام سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے، وہ بھی 11 بجے الیون تار جو پروگرام ہے وسیم بادامی کا، اس میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت پارٹی کا قائم مقام سیکرٹری جنرل ہوں، سلمان اکبر راجہ نامزد سیکرٹری جنرل ہیں، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد الیکشن ہوں گے، جس کے بعد وہ سیکرٹری جنرل بن جائیں گے۔ مروت صاحب نے پارٹی لائن سے ہٹ کر بات کی ہے اور وہ اس بات پر مجھے اور چیئرمین کو جواب دہ ہوں گے۔ تو لہٰذا مروت صاحب اس وقت اپنے بیان کی وجہ سے بڑی مشکل کے اندر پھنس چکے ہیں۔ ذرا لاہور سے خبر سن لیں۔ 9 مئی کے 7 مقدمات میں اعجاز چودھری کی ضمانتوں پر سماعت۔ اعجاز چودھری کے وکیل دلائل کے لیے پیش نہیں ہوئے۔ اے ٹی سی جج نے ریمارکس دیے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ فیصلہ نہیں کرتے اور خود دلائل نہیں دیتے، آج آخری موقع دے رہا ہوں، آئندہ دلائل نہیں دیے تو فیصلہ کر دوں گا۔ تو لہٰذا آج اعجاز چودھری کے وکلا ہی پیش نہیں ہوئے۔ پھر آج جناب لطیف خوسا کو بڑا ریلیف ملا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ خبر یہ ہے کہ سردار لطیف خوسا کو آج 10 جنوری سے 24 جنوری تک بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی۔ عدالت نے سردار لطیف خوسا کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا 26 دسمبر کا نوٹیفکیشن آئندہ سماعت تک معطل کر دیا۔ لطیف خوسا ہائی کورٹ انسداد دہشت گردی عدالتوں میں شورٹی بھی جمع کرائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے یہ فیصلہ جناب جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔